تذکرہ کر رہے ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک بچپن کے مختلف واقعات کا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زمانہ بچپن میں شق صدر کتنی مرتبہ ہوا، اس بارے میں امام زینی دہلان لکھتے ہیں کہ کم سنی میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شق صدر کئی بار ہوا۔ پہلی بار 4-5 برس کی عمر میں حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں ہوا، تاکہ آپ اکمل حالات اور اتم صفات پروان آپ کی چڑھ سکیں۔ دوسری بار شق صدر ہوا تو اس وقت آپ کی عمر مبارک 10 یا 12 برس تھی۔ اسی طرح مسند امام احمد بن حنبل میں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے نبوت کے امر میں سے سب سے پہلے کس چیز کا مشاہدہ کیا؟ تو سوال سن کر حضور سید کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدھے ہو کر بیٹھ گئے اور فرمایا، تم نے یہ سوال کیا ہے تو سنو کہ ایک دن میں صحرا میں تھا، اس وقت میری عمر کوئی 20 برس کے قریب اور کچھ ماہ تھی کہ اچانک میں نے اپنے اوپر آواز سنی، ایک شخص کہہ رہا تھا، کیا یہ وہی ہیں؟ میں نے ایسے خوبصورت چہرے دیکھے کہ اس سے پہلے اتنے حسین چہرے نہیں دیکھے تھے، اتنے سفید کپڑے دیکھے کہ اس سے قبل اتنے سفید کپڑے بھی نہیں دیکھے تھے۔ وہ چلتے ہوئے میرے پاس آئے، ان دونوں اشخاص نے میرا ایک ایک بازو پکڑ لیا، لیکن مجھے لمس محسوس نہیں ہو رہا تھا، حالانکہ انہوں نے مجھے پکڑ رکھا تھا۔ ان میں سے ایک نے دوسرے سے کہا کہ انہیں لٹا دو، انہوں نے مجھے مشقت کے بغیر نیچے لٹا دیا۔ ان میں سے ایک نے دوسرے سے کہا کہ ان کا سینہ اقدس شق کرو، تو اس نے میرا سینہ چاک کر دیا۔ مجھے نہ کوئی خون نظر آیا، نہ کوئی درد محسوس ہوا۔ پہلے نے اسے کہا کہ اسے اس قلب میں سے کینہ اور حسد نکال دو، تو دوسرے نے لوتھڑے کی مانند کوئی چیز باہر نکال کر پھینک دی۔ پھر اس نے کہا اس میں رافت اور رحمت بھر دو۔ اس نے چاندی نما کوئی چیز اندر داخل کر دی، پھر میری دائیں پاؤں کی انگلی پر ہاتھ سے مارا اور کہا اٹھیں، اپنے رب کے حضور سر تسلیم خم کریں۔ اس عمل کے بعد میں واپس آ گیا۔ میں ہر چھوٹے پر شفقت اور بڑے پر رحم کیا کرتا تھا۔ مسند احمد میں ہے کہ صحیح یہ ہے کہ اس وقت آپ کی عمر مبارک 10 برس تھی۔ 20 برس کی عمر کا قول راویوں کی لغزش دکھائی دیتا ہے، اور تیسری بار ابتدائے وحی میں سینہ اقدس شق کیا گیا، جبکہ چوتھی بار معراج شریف کے وقت سینہ اقدس چاک کیا گیا۔ ناظرین کرام، السیرۃ الشامیہ میں ہے کہ 10 برس کی عمر مکلف بنانے کی عمر کے قریب تر عمر ہوتی ہے، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سینہ اقدس شق کیا گیا اور اسے پاک کیا گیا، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان اشیاء میں سے کسی چیز میں مشغول نہ ہوں جس کی وجہ سے عیب لگایا جائے۔ تیسری بار شق صدر کے متعلق امام ابن حجر لکھتے ہیں کہ اس میں زیادہ کرامت کی حکمت ہے، تاکہ آپ قوی القلب کے ساتھ وہ حاصل کر لیں جو کچھ وہی کیا جائے۔ پھر چوتھی بار شق صدر میں حکمت بھی عزت و اکرام میں زیادتی مقصود تھی، تاکہ آپ حریم قدس میں اچھی طرح مناجات کر سکیں۔ ناظرین کرام، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضائی بہن شیما کے مشفقانہ برتاؤ سے متعلق امام احمد بن زینی دہلان حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ جب وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ مکرمہ سے دوسری مرتبہ واپس لے کر آئیں تو وہ آپ کو کسی ایسی جگہ جانے نہیں دیا کرتی تھیں جو زیادہ دور ہوتی۔ ایک دن دائی حلیمہ دوپہر کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاش میں نکلی تو آپ کی رضائی بہن شیما کے ساتھ آپ کو موجود پایا۔ وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لوری دے رہی تھیں اور کہہ رہی تھیں کہ یہ میرے کریم بھائی ہیں، جن کو نہ تو میری امی نے جنم دیا ہے، نہ ہی یہ میرے باپ اور چچا کی نسل سے ہیں۔ مولا ان بچوں کے مابین
انہیں بھی پروان چڑھا جنہیں تو نے پروان چڑھایا ہے۔ حضرت شیمہ یہ اشعار گنگنا کر بھی آپ کو لوریاں دیا کرتی تھیں کہ اے میرے رب، میرے بھائی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہمارے لیے سلامت رکھ، یہاں تک کہ ہم آپ کو جوان اور انتہائی حسین دیکھیں، یہاں تک کہ ہم آپ کو اپنی قوم کا ایسا سردار دیکھیں، سب جن کی اطاعت کر رہے ہوں۔ اے میرے مولا، ان کو دشمنوں اور حاسدوں سے بچا اور ان کے حاسدوں اور دشمنوں کو ذلیل اور رسوا فرما، اور انہیں وہ عزت عطا فرما جو ابد تک باقی رہے۔ علامہ ازدی نے فرمایا ہے کہ اس معصوم بچی کی التجائیں رب تعالیٰ نے کمال احسن انداز سے قبول فرمائیں۔ اس دن حضرت دائی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بیٹی سے کہا کہ شیمہ، اس شدید گرمی میں انہیں لے کر باہر آ گئی ہو؟ تو آپ کی رضائی بہن نے کہا، میرے کریم بھائی کو گرمی لگتی ہی نہیں ہے، دھوپ تو لگتی ہی نہیں ہے، ایک بادل کا ٹکڑا ہے جو ان پر سایہ فگن رہتا ہے، جب یہ ٹھہرتے ہیں تو وہ بادل کا ٹکڑا بھی ٹھہر جاتا ہے، جب محمد چلتے ہیں تو وہ بادل کا ٹکڑا بھی چلنے لگتا ہے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میری لخت جگر، کیا تم سچ کہہ رہی ہو؟ اس نے کہا، ہاں امی جان۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا کی کہ میں اس شر سے رب تعالیٰ کی پناہ مانگتی ہوں جس کے بارے میں ہمیں اپنے نور نظر پر ہمیشہ اندیشہ رہتا ہے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ بعض اوقات حضرت حلیمہ سعدیہ خود ایک بادل کا ٹکڑا دیکھا کرتی جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سایہ فگن رہا کرتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ٹھہرتے تو وہ بادل کا ٹکڑا بھی ٹھہر جایا کرتا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام چلا کرتے تو وہ بادل کا ٹکڑا بھی ساتھ ساتھ چلا کرتا تھا۔ ناظرین کرام، حضرت حلیمہ سعدیہ کے بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں مقام کے باب میں یہ ذکر طبقات ابن سعد میں موجود ہے کہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے عقد نکاح فرما لیا تو حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی تھی اور اپنی تنگ دستی کے بارے میں بتایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے متعلق حضرت ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے بات کی تو انہوں نے کچھ بکریاں اور کچھ اونٹ انہیں عطا کیے تھے، اور دوسری روایت کے مطابق انہوں نے 40 بکریاں اور اونٹ عطا فرمائے تھے۔ السیرۃ النبویہ میں ہے کہ جب غزوہ حنین کے روز حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی خدمت میں حاضر ہوئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے اپنی چادر مبارک پھیلا دی، وہ اس پر بیٹھیں، اور ایک اور روایت کے مطابق ان کا شوہر اور بیٹا بھی ان کے ہمراہ تھے۔ آپ نے ان سب کے لیے اپنی چادر مبارک بچھائی اور انہیں اس پر بٹھایا۔ علامہ قاضی ایاز نے لکھا ہے کہ پھر حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئیں تو انہوں نے بھی ان کے لیے اپنی چادر بچھا دی۔ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئیں تو انہوں نے بھی بطور احترام آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پیروی کرتے ہوئے ان کے لیے اپنی چادر بچھا دی۔ السیرۃ الحلبیہ میں ہے کہ بی بی حلیمہ کو طویل عمر نصیب ہوئی۔ حضرت ابو الفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی، آپ جعرانہ کے مقام پر جلوہ افروز تھے، حنین سے واپس تشریف لا چکے تھے، میں نوجوان تھا، ایک خاتون آپ کی خدمت میں حاضر ہوئیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں دیکھا تو اپنی چادر بچھا دی۔ پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ، یہ خاتون کون ہے؟ تو لوگوں نے بتایا کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضائی ماں حلیمہ سعدیہ ہیں۔ دوسری روایت میں ہے کہ ایک خاتون نے بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضری کا اذن طلب کیا، جب حاضر خدمت ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری ماں، میری ماں،
پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ردائے مبارک بچھا دی تو وہ اس پر بیٹھ گئیں۔ امام احمد بن زینی دہلان بحوالہ ابن حجر لکھتے ہیں کہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سعادت مندی یہ ہے کہ انہیں ان کے خاوند اور اولاد کو دولت اسلام نصیب ہوئی، پھر بعد میں مکے سے ہجرت کی اور مدینہ منورہ میں وصال فرمایا، بقیع میں دفن ہوئیں، ان کی قبر انور معروف ہے، لوگ اس کی زیارت کے لیے آیا کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، غزوہ حنین کے واقعے کو علامہ ابن سعد نے بحوالہ صحیح بخاری اس طرح ذکر کیا ہے کہ اس جنگ میں مسلمانوں کو بے حد و حساب مال غنیمت ہاتھ آیا تھا، 6000 کے قریب جنگی قیدی ان کے قبضے میں آئے تھے۔ جنگ ختم ہونے کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کئی روز تک وہاں مقیم رہے تاکہ ذمہ دار لوگ آئیں اور اپنے قیدی چھڑا کر لے جائیں، مگر انتظار کے باوجود وہاں کوئی نہیں آیا۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے لشکر اور قیدیوں سمیت واپس تشریف لے آئے اور سب کچھ لوگوں میں تقسیم کر دیا۔ تقسیم کے بعد بنو حوازن آ پہنچے، ان میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رضائی چچا ابو سروان بھی تھے۔ اس نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا کہ جو خواتین قید ہوئیں ان میں آپ کی رضائی پھوپھیاں اور خالائیں بھی ہیں جنہوں نے آپ کو کھلایا ہے، دودھ پلایا ہے اور بچپن میں آپ کی خدمت اور آپ کی دیکھ بھال کی ہے۔ ایک عام آدمی بھی ان رشتوں کا پاس کرتا ہے، آپ تو خیر و برکت، کرم و شرافت کا پیکر ہیں۔ ہم آپ سے نیکی اور بہتری کی زیادہ توقع رکھتے ہیں، کرم فرمائیے اور انہیں آزادی عطا کر کے ہم پر احسان فرمائیے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارے اس نازک رشتے اور تعلق کا ہمیں احساس تھا، اس لیے تمہاری منشا کے مطابق فیصلہ کرنا چاہتے تھے، مگر تم لوگوں نے آنے میں بہت تاخیر کر دی۔ اب تو سب کچھ تقسیم ہو چکا ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سب سے اچھی بات وہی ہے جو راستی میں سب سے اچھی ہو۔ مسلمانوں میں جو میرے پاس ہیں انہیں تم دیکھ رہے ہو، اب بتاؤ تمہیں اپنے زن و فرزند زیادہ محبوب ہے یا مال زیادہ محبوب ہے؟ وفد نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حسب و مال دونوں میں سے کسی ایک کو اختیار کر لینے کی آپ نے ہمیں اجازت دی ہے۔ ہم تو حسب کے برابر مال کو بالکل نہیں سمجھتے، بلکہ کسی چیز کو نہیں سمجھتے۔ آپ ہمارے بال بچوں کو واپس کر دیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو میرے لیے اور اولاد عبد المطلب کے لیے ہے وہی تمہارے لیے ہے۔ مسلمانوں سے میں بھی تمہارے لیے مسالت کروں گا۔ تم سے کہتا ہوں کہ جب میں لوگوں کے ساتھ ظہر کی نماز پڑھ چکوں تو تم اپنا مدعا بیان کرنا۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل اور آپ کی بدولت مسلمانوں سے ہم طلبگار سفارش ہیں۔ اس پر میں تم سے کہوں گا کہ میرے اور بنو عبد المطلب کے حصے میں جو ہیں وہ تمہارے لیے لوگوں سے طلبگاری کروں گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر جب ظہر کی نماز پڑھ چکے تو ان لوگوں نے اٹھ کر جو باتیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی تھیں وہ عرض کر دی۔ جب مسلمانوں کو علم ہوا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے حصے کے قیدی آزاد کر دیے ہیں تو انہوں نے بھی سب آزاد کر دی۔ دیکھتے ہی دیکھتے آزاد شدہ قیدیوں سے گلی کوچے بھر گئے۔ ناظرین کرام، ان قیدیوں میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضائی بہن شیمہ بھی تھی۔ ظاہر ہے آپ نے برسوں پہلے بچپن میں ان کو دیکھا تھا اور وقت گزرنے کے ساتھ بہن کی شخصیت میں کافی تبدیلیاں رونما ہو چکی ہوں گی، لہٰذا جب انہوں نے اپنا تعارف کروایا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کئی برس پہلے کی یاد آئی۔ آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اپنی چادر بچھا کر بی بی شیمہ کو اس پر بٹھایا، عزت کی اور فرمایا، یہاں رہنا چاہو تو میرا گھر ہے اور اگر واپس جانا چاہو تو ہم انتظام کیے دیتے ہیں۔ انہوں نے عرض کیا کہ مجھے
واپس بھیج دیجئے، کیونکہ سب رشتہ دار واپس جا رہے ہیں۔ تو ان کی خواہش کے مطابق پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں انتہائی اعزاز اور اکرام کے ساتھ واپس بھیج دیا۔ سیرت حلبیہ میں ہے کہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی لخت جگر اور حضور سیاح لا مکان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضائی بہن حضرت شیمہ رضی اللہ تعالی عنہا غزوہ حنین کے قیدیوں میں تھی۔ جب مسلمانوں نے انہیں گرفتار کیا تو انہوں نے کہا کہ میں تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضائی بہن ہوں۔ جب وہ بارگاہ رسالت مآب میں آئیں تو انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، میں آپ کی رضائی بہن ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی کیا علامات، کیا ثبوت ہے؟ انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، ایک مرتبہ میں آپ کو اٹھائے ہوئے تھی کہ آپ نے دندان مبارک سے میری کمر پر کاٹ لیا تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اس بیان سے بہن کو پہچان لیا، کھڑے ہو کر ان کا استقبال کیا، اپنی ردائے مبارک ان کے لیے بچھائی اور اس پر انہیں بٹھا دیا۔ چشمان مقدس سے آنسوؤں کے موتی گرنے لگے۔ المواہب کے مصنف کے موقف کے مطابق یہ دو مختلف متفرق واقعات ہیں۔ ہر دونوں واقعات میں آپ کھڑے ہوئے اور اپنی چادر مبارک بچھائی۔ ایک مرتبہ آپ کی رضائی ماں اور ایک مرتبہ رضائی بہن حاضر خدمت ہوئی تھیں، جن کے اعزاز و اکرام میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی چادر بچھا دی تھی۔ دین اسلام کے مختلف امور سے آگہی کے لیے ابھی سنو نیوز کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور پریس کیجئے۔